جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں، محترم خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعر پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا خاص ہی احسان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ہی احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ اور آج سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا یہ چینل راہ سلوک اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، آگے چل رہا ہے، اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی۔ تو آپ اگر اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور اولیاء کا صوفیاء کا فیض جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ عام طرح سے یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، تو یہ سینہ بسینہ فیض، یہ اچھی اچھی باتیں دنیا میں اور آگے جائیں گی، اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ باقی جو ویڈیوز بن چکی ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کے لیے بھی ٹائم نکالیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال آج کے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں علامہ صاحب کے شعر کے حوالے سے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ تو آپ کائنات پر اگر غور کریں گے تو اس رب العالمین نے، اس وحدہ لا شریک نے ہر شخصیت کو، ہر اپنے ہستی کو جس سے بھی بنایا وہ ایسا واحد بنایا کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور ہر شخص اپنی مثال آپ ہے، اپنی جگہ پر لاجواب اور بے مثال ہے۔ اور جیسا کہ آپ یہ بھی میں ہمیشہ اس پہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تو یہ بھی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر شخصیت کو، ہر انسان کو، ہر کسی بھی خاص بندے کو، خاص یا خاص الخاص بندے کو اس نے ایک ہی بنایا ہے، اور وہ ہر شخصیت اپنی اپنی مثال آپ ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ایک شان ارشاد فرمائی کہ حبیب اگر آپ اتنے خوش اخلاق، اتنے ملنسار، اتنی عزت دینے والے، محبت دینے والے، اتنے شفیق، اتنے کریم نہ ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں وہ شاید نہ ہوتے۔ تو حضور کا اخلاق، یعنی قرآن پاک میں جیسا کہ آیا کہ انک علی خلق عظیم، اے حبیب آپ بلند اخلاق کی منزلوں پر فائز ہیں، اور یہاں تک آپ کا اخلاق اور کردار اعلیٰ ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو بھی عزت دی، غیروں کی مخالفین کی امانتیں اپنے پاس رکھی، اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا گیا، بڑے بڑے فیصلے آپ سے کروائے گئے۔ تو یعنی آپ کی شخصیت لاجواب اور بے مثال ہے۔ تو ایک مست درویش نے ایک محفل میں سوال اٹھایا تھا کہ بابا کوئی بیٹا اپنے باپ جیسا، اپنے والد جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو جتنے بھی لوگ وہاں حاضری میں بیٹھے تھے سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ نہیں صحیح، کوئی بیٹا اپنے باپ جیسا یا اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں شکل و صورت میں مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہے کہ میں اپنے باپ جیسا ہوں، باپ کی برابری کر سکتا ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جب ایک بیٹا، وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور کمال اور عزت اور مان اور مرتبے عطا کیے ہوں، وہ اپنے باپ جیسا نہیں بن سکتا، تو پھر اگر کوئی خدا کا بندہ یا دنیا میں کوئی شخصیت یا کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں اولیاء اللہ یا انبیاء اکرام یا آل اور اصحاب کی کہ جیسا ہوں یا ان کی برابری کر سکتا ہوں، یا وہ میرے جیسے ہیں یا میری برابری کر سکتے ہیں، تو یہ انسان کی سوچ اور خیال کہاں تک درست ہے، وہ آپ اس پر خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سرکار کی سیرت طیبہ کو، اخلاق اور کردار کو کسی نے دیکھتے ہوئے ایک نعت پاک میں بڑا پیارا شعر کہا
کہ سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے۔ سرکش جو تھے وہ مائل ہوئے، دشمن جو تھے وہ قائل ہوئے۔ مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ اور آخر میں اپنی حاضری اس شعر پر آج ختم کر رہا ہوں کہ دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ بس ان حوالوں کے ساتھ، ان چند گزارشات کے ساتھ آپ سب سے اجازت لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔